کہ اتنے سارے جب ہم مسائل ذکر کرتے ہیں تو بعض اوقات ایک میسج آ جاتا ہے کہ اتنے سارے مسئلے اپنی طرف سے بتا رہے ہو، حدیث نمبر دے دو، حدیث نمبر دے دو۔ جو یہ مطالبہ کرتا ہے وہ جاہل ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتہ ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ خود غور فرمائیے کہ قرآن عظیم میں جو احکام ہیں، احکام حکم کی جمع ہے، اور احکام کہاں بیان ہوں گے؟ قرآن عظیم میں، اور احکام بیان ہوں گے احادیث مبارکہ میں۔ ایسا ہی ہے، آپ کو کہاں ملیں گے حکم؟ قرآن میں ملیں گے یا حدیث میں؟ تو وہ بھی یہی کہہ رہا ہوتا ہے بھائی قرآن کی آیت بتا دو، کہاں یہ مٹھاس والا کہاں لکھا ہوا ہے کہ نہیں اتر جائے اور یوں فاسد ہوگی، یوں نہیں ہوگی؟ اتنی تفصیل خواہ اتنا لمبا کیا ہوا، خواہ لمبا نہیں کیا ہوا۔ جو چیز ہے اس کو شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب دیکھیں قرآن بتاؤ، حدیث بتاؤ، تو قرآن کی صرف 500 آیات ہیں جو احکام پر مشتمل ہیں، جن میں حکم بیان ہوا ہے، اور کل آیات ہیں 6666۔ قرآن عظیم کی 6666 آیت ہیں، جن میں 500 میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم بیان فرمایا ہے، اور احادیث جو ہیں وہ 3 سے 5000 ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے حکم بیان فرمایا ہے۔ تو یہ احکام کی حدیثیں 3 سے 5000 حدیثیں ہیں، ان میں کوئی حکم بیان فرمایا ہے، ورنہ حدیثوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ہر حدیث میں کوئی حکم بیان نہیں ہوا، اور بہت ساری چیزیں بیان، ثواب بیان ہوا ہے، ترغیبیں بیان ہوئی ہیں، عمل کی طرف ابھارنا، عذابات وغیرہ، بہت ساری چیزیں۔ تو اب قرآن میں 500 آیتیں ہیں جن میں حکم ذکر ہوا، اور احادیث میں 3000 سے 5000 حدیثیں ایسی ہیں کہ جن میں حکم بیان ہوا ہے۔ اور واقعات جو ہیں ہماری زندگی میں قیامت تک، واقعات جو ہیں وہ لامحدود ہیں۔ لامحدود واقعات کا جواب یہاں سے بعینہ ہی کیسے لے کر آئیں گے؟ لا ہی نہیں سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ بتائیے۔ کرپٹو کرنسی کا حکم قرآن و حدیث سے ثابت کر کے بتا دو۔ کرپٹو کرنسی والا لفظ چاہیے حدیث میں استعمال ہوا ہو۔ آپ کہو گے اس دور میں تھا ہی نہیں تو کہاں سے آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ آن لائن ٹریڈنگ قرآن و حدیث سے بتاؤ۔ انشورنس اس زمانے میں تو نہیں تھی، قرآن و حدیث سے بتاؤ۔ حدیث نمبر بتا دیں جی ان کو، جاہلوں کو، قرآن و حدیث سے انشورنس کا حکم بتا دو۔ یہ فوریکس ٹریڈنگ ہوتی ہے، فورن کرنسی کی جو ٹریڈنگ ہوتی ہے، اس کا حکم بتا دو قرآن و حدیث سے۔ ہے ہی نہیں، یہ چیزیں پہلے تھی ہی نہیں، تو یہ لفظ بھی آپ کو نہیں ملے گا دیکھنے کو قرآن اور حدیث میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا حکم شریعت بیان کرے گی یا نہیں کرے گی؟ کیسے بیان ہوگا؟ علماء قرآن و حدیث میں غور و تفکر کر کے ہمیں معلوم کر کے بتا کے دیں گے، تو وہ قیاس کے ذریعے بتا کے دیں گے۔ لیکن قیاس کس طرح سے ہوگا کہ ایک ایسی چیز جیسے کرپٹو کرنسی ہے، آن لائن ٹریڈنگ ہے، اس کے بارے میں انشورنس کا حکم معلوم کرنا ہے، شیئرز کا کاروبار اس کا حکم معلوم کرنا ہے، تب کیا کریں گے؟ ہیروئن کا کہاں ذکر ہے؟ چرس کا ذکر ہے قرآن حدیث میں؟ شراب کا ہے تو کوئی ہیروئن کا لفظ دکھا دے حدیث میں، چرس کا لفظ دکھا دے، بھنگ کا لفظ دکھا دے۔ جنہوں نے، ان لوگوں نے بھنگ پی رکھی ہے، جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں قرآن و حدیث سے حدیث نمبر دے دیں، یہ پکے چرسی ہیں، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو اصل پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ علماء جہاں قیاس کس طرح سے ہوتا ہے کہ جس حکم کو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں یہ والا جو معاملہ ہے کس سے مماثلت رکھتا ہے۔ جیسے ہیروئن کا حکم، کسی اور نشے کا حکم، اب وہ لفظ بلفظ تو آپ کو نہیں ملے گا۔ اب کیسے معلوم کریں؟ تو اب دیکھا کہ شریعت نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ اب شراب کو حرام کرنے کی وجہ میں غور کیا کہ کیوں حرام قرار دیا ہے، تو جواب آتا ہے نشہ، اس کو کہتے ہیں علت۔ اب یہ نشہ جہاں جہاں بھی پایا جائے گا، یہ شراب والا حرام ہونے کا حکم اس چیز میں بھی آ جائے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں قیاس، کہ بیان کردہ حکم کو وہاں تک لے جانا جس بارے میں کوئی حکم قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، لیکن وہی وجہ کہ جو پیچھے بیان کردہ حکم میں موجود ہے، وہی وجہ اس چیز میں بھی پائی جا رہی ہے، تو اس علت کی بنا پر اس کو کہتے ہیں علت جامعہ مشترکہ۔ علت جامعہ مشترکہ کی بنا پر
مقیس علیہ کا حکم مقیس تک لے جانا، یعنی قرآن و حدیث کا حکم ایسی چیز تک لے جانا جہاں حکم بیان نہیں ہوا۔ انشورنس کا کیا حکم ہے جی؟ اب بتا دے کوئی انشورنس کا لفظ ملے گا قرآن و حدیث میں؟ ملے گا ہی نہیں۔ سافٹ ویئر کسی کا کاپی کر لینا، سافٹ ویئر اب صحابہ کو، یعنی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا قرآن و حدیث سے بتائیں، یہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر قیامت تک سمجھ لو 10 ارب مسائل پیش آنے ہیں لوگوں کو، تو 10 ارب حدیثیں ہونی چاہیے۔ بھئی قرآن جو ہے، حدیث جو ہے، جزئیات کو بیان کرنے نہیں آیا، یہ اصولوں کی کتاب ہے، اور یہ اصولی بات کرتی ہے، اور یہ اصول کی بنا پر آپ قیامت تک کے مسائل حل کر سکتے ہو۔ یہی تو اللہ تعالیٰ کے کلام کا اعجاز ہے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا اعجاز ہے کہ اگر 10 چیزیں منع کرنی ہوتی ہیں، ایک چیز منع فرما دیتا ہے، اس کی وجہ جہاں جہاں پائی جاتی ہے وہ چیز منع ہو جاتی ہے۔ تو یہ علماء کا کام ہے کہ علماء جو ہے وہ موجودہ جو حکم ہوتا ہے قرآن و حدیث میں، اس کی بنا پر قیاس کر کے اس کا حکم آگے منتقل کرتے ہیں۔